فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت درود کریں، رحمت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے خزانے پائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ دارالفتاء اہل سنت میں ایک بار پھر ہم جمع ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں، آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی سنائیں۔ حضور وہ سوال یہ تھا کہ جو یہ ذکر کرتے ہیں ہم نماز کے دوران، یا ویسے ہی زبان سے نہیں کرتے، دل ہی دل میں کرتے ہیں، یہ کرنا کیسا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو یہ امامہ شریف پہنتے ہیں کڑک ٹوپی میں، اور مطلب اس میں تھوڑی چمک دھمک ہوتی ہے، ریشمین سو کپڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو یہ پہننا مطلب اس کے ثواب کے دارین میں ہوگا؟ انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں جناب، ایک اور کال بھی دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہ وبرکاتہ۔ اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے، اور میرے اپنے گھر میں بھی گوشت پاک کے نام کا دیا جلایا جاتا ہے، میرے گھر میں بھی دیا جلتا ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ یہ دیا جلانا جو ہے اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ فیضان مدینہ میں بھی غالباً کی کوئی اخبار کی یا کوئی ایسی کٹنگ ہے، کچھ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ دیا جلانے سے نہ کوئی فائدہ ہے نقصان ہے، تو آپ ہمیں بتا دیجیے برائے مہربانی کہ دیا جلانا کیسا ہے گوشت پاک کا؟ اکثر گھر میں دیا جلتا ہے کسی کے گھر جمعرات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویری انٹرسٹنگ۔ فیضان مدینہ میں کہیں لکھا ہوا میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ضرور شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب مرحبا کہتے ہیں، آپ کو سلسلے میں 2 کالز لی ہیں، پہلا ذکر سے متعلق سوال تھا اور ٹوپی سے متعلق سوال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کرنے کے بارے میں یہ سوال کیا ہے کہ دل ہی دل کے اندر ذکر کیا جائے جی، اور یہ ذکر کرنا نماز میں ہو یا ویسے ہی ہو، تو اس ذکر کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے ذکر جو ہے وہ 2 طرح ہے، ویسے 3 طرح بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح، لیکن یوں کہہ لیں کہ ایک زبانی ذکر ہے اور ایک قلبی ذکر ہے، صحیح، ایک اعضاء کا ذکر ہوتا ہے۔ قلبی اور زبانی ذکر جو ہے ان دونوں کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ زبانی ذکر وہ ہے کہ جس کے اندر زبان استعمال ہوتی ہے صحیح، اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، صحیح، اور قلبی ذکر وہ ہے کہ جس میں زبان کا استعمال نہیں ہے یا زبان استعمال ہو تو اس سے آواز پیدا نہ ہو۔ ٹھیک، یہ دونوں صورتیں قلبی ذکر میں ہی داخل ہیں۔ صحیح، اب نماز کے اندر ذکر کرنا اور بیرون نماز ذکر کرنا، ان دونوں کے اندر فرق آئے گا۔ ٹھیک، حکم شرعی یہ ہے کہ جہاں پر شریعت کے اندر کوئی شے پڑھنے کا بیان ہے کہ یہ شے پڑھی جائے، صحیح، جیسے جانور کو ذبح کیا جائے تو تکبیر پڑھی جائے، منت مانی جائے تو زبان سے اس کے الفاظ ادا کیے جائیں، صحیح، یا نماز کے اندر تلاوت کی جائے، رکوع اور سجدے کے اندر تسبیح پڑھی جائے، قعدے کے اندر اتحیات پڑھی جائے، تو جہاں پڑھنے کا ذکر ہے وہاں ہمیشہ یہ مراد ہوتا ہے کہ اتنی آواز کے ساتھ پڑھا جائے کہ کم از کم اپنے کانوں تک آواز آ جائے، یعنی کوئی شور نہ ہو یا آدمی کی سماعت کمزور نہ ہو، تو وہ آواز اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ لہذا جیسے نماز کے اندر تکبیر پڑھ کے نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، اب اللہ اکبر کسی نے اتنی آواز سے کہا کہ اس کی آواز اس کے کانوں تک نہ گئی، یہ زبان سے شرعی اعتبار سے پڑھنا شمار نہیں کیا جائے گا، تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔
کیونکہ تکبیر کہنا جو ہے یہ نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے، تو جب تکبیر نہ کہی تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ لہذا نماز کے جو اذکار ہیں، اسی طرح رکوع سجدے کی تسبیحات ہیں، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، تو اب وہ اتنی آواز سے ہونی چاہیے کہ اپنے کان سنیں۔ قرات کرنا فرض ہے تو وہ قرات اتنی آواز میں ضرور ہو کہ اپنے کانوں تک آواز آ جائے۔ یہ تقریباً اب ہر جگہ پر آپ شمار کر لیں کہ نماز کے اندر اور جہاں پر شریعت نے پڑھنے کا حکم دیا ہے یا تاکید فرمائی ہے تو وہاں اتنی آواز ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے اس سے کم آواز کے اندر پڑھا تو وہ قلبی ذکر شمار کیا جائے گا، زبانی ذکر شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہو گیا نماز کا۔ صحیح۔ یا جہاں پر اور ذبح کا جیسے تکبیر پڑھنا ہو گیا، نماز کے علاوہ جیسے کوئی ذکر کرتا ہے، اب جیسے کوئی آپ تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کے اندر جو ہے وہ تسبیح جو ہے وہ پھیر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر بھی اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کان سنیں۔ ٹھیک۔ اگر اتنی آواز نہیں ہے تو اسے زبانی ذکر سے نکال کر قلبی ذکر میں داخل کر دیں گے کہ یہ قلبی ذکر ہے۔ تو اب یہاں پر قلبی ذکر کرنے کے اندر بہرحال اتنی دیر اس کا ذکر و درود کی طرف متوجہ رہنا، ٹھیک، اس کا ثواب تو اس کو ملے گا۔ صحیح۔ لیکن نماز وغیرہ کے جو احکام تھے وہ زیادہ سخت تھے کہ وہاں پر تو اتنی آواز نہ ہونے پر اس کا وہ عمل ہی شمار نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو بیرون نماز جہاں پر عمومی روٹین کے اندر آدمی ذکر کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، وہاں پر بھی بہرحال اتنی آواز ہو کہ اپنے کان سنیں۔ لیکن اگر اتنی آواز نہیں ہوگی تو یہ ضرور ہے کہ یہ بندہ اپنی اگر زبان کو ہلا رہا ہے، اگرچہ آواز نہیں پیدا ہو رہی، تو اس کا ہلانا جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، یا تسبیحات پڑھنے کے لیے ہے۔ تو نماز، غیر نماز یا جہاں شریعت نے پڑھنا ضروری قرار دیا وہ اور دیگر، ان جگہوں کے اعتبار سے فرق رکھا جائے گا۔ صحیح۔ مفتی صاحب آپ نے بجا فرمایا نماز کے علاوہ جو ہے وہ اگرچہ زبان سے نہیں پڑھتا تو اس کو مشغول کہا جائے گا، ایک طرح کا ذکر ہے، لیکن کیا اس کو وہ فضیلت بھی ملے گی؟ جیسے درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہم سنتے ہیں، تو اب یہ جو فضائل ہیں یا تسبیح فاطمہ کی فضیلت ہے یا دیگر اذکار ہیں، اگر اس کو کوئی قلبی طور پر علاوہ نماز کے کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، مشغولیت تو ہے، تو کیا یہ فضائل بھی اس کو مل جائیں گے؟ دیکھیں اصولاً جو سمجھ آتا ہے نا وہ تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کا جہاں پر تذکرہ ہے وہاں پر ثواب تبھی ہے کہ جب اس کو شریعت کی نگاہ میں پڑھنا شمار کیا جائے۔ صحیح۔ جیسے البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر شریعت نے دل کے اندر پڑھنے پر بھی جو ہے نا وہ فرمایا ہے کہ یہ دل سے پڑھ لیں، جیسے صحیح دوران خطبہ، دوران خطبہ زبان سے درود شریف پڑھنا منع ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو زبان سے درود شریف پڑھنا منع ہے، لیکن فرمایا کہ ہاں دل سے پڑھ لیں۔ اسی طرح دوران نماز اگر جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتا ہے تو زبان سے اسے درود پڑھنا منع ہے، اس وقت یہ ہو کہ یہ دل سے درود پڑھ لے، تو وہاں پر یہ فرمایا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ ہاں بعد میں زبان سے پڑھ لیں۔ صحیح۔ تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جہاں پر کوئی شرعی عذر موجود ہے زبان سے نہ پڑھنے کا، وہاں تو شریعت نے یہ فرمایا کہ اپنے قلب کو گویا ایک قسم کا درود شریف کی طرف متوجہ رکھنے اور اپنی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے صحیح درود شریف دل سے پڑھ لے، لیکن جو عمومی حالات ہیں ان کے اندر جو اذکار ہیں اور جو درود شریف ہے وہ زبان ہی سے پڑھنے کا فرمایا گیا۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ ریشمی دھاگے والی ٹوپی سے متعلق دوسرا سوال تھا ان کا۔ ریشمی دھاگے والی ٹوپی پہننا، دیکھیں اصل میں ایک ہے ریشم اور یعنی اصلی ریشم، اور ایک ہے مصنوعی ریشم، ان دونوں کے احکام میں فرق ہے۔ اچھا۔ اصلی ریشم جو ہے وہ ہوتا ہے جو ریشم کے کیڑے کے لعاب سے پیدا ہوتا ہے، اس کا حکم بڑا سخت ہے، وہ مردوں کے لیے حرام، وہ ریشم پہننا، اس ریشم کا لباس پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح حدیث مبارک ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، نسائی شریف کے اندر ہے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دستے مبارک میں سونا اور ایک دستے مبارک کے اندر ریشم پکڑا اور فرمایا کہ ہادی حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ٹھیک۔ تو سونا اور ریشم، اوریجنل ریشم، لیکن جو مصنوعی ریشم ہے کہ جس کا نام ریشم ہے لیکن وہ باقاعدہ وہ ریشم کے کیڑے کے لعاب سے بننے والا نہیں ہے، دود القز جس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے، تو وہ ریشم نہیں ہے، تو لہذا اس ریشم پر یہ ریشم والے احکام لاگو ہی نہیں ہوتے، اگرچہ نام لیا جاتا، اگرچہ اس کا نام لیا جاتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اصلی ریشم ہو تو اس کی بھی ایک مخصوص مقدار ہے جس کی اجازت ہے۔ ٹھیک۔
وہ مقدار ہے کہ 4 انگل تک کی جو مقدار ہے اتنی مقدار لباس کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ ریشم کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پٹیاں جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک پر تھیں. صحیح. لیکن اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ یہ کہ اگر کسی نے ریشم کو استعمال تو تھوڑی مقدار میں کیا, صحیح, لیکن اس کے اوپر ایک عربی لفظ ہے مغرق. مغرق کا مطلب ہوتا ہے کہ ریشم کی مقدار تھوڑی ہے لیکن جس شے پر ہے وہ اس شے پر اتنی کثرت کے ساتھ وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ گویا یہ ریشم ہی کی بنی ہوئی ہے. یعنی متفرق بہت جگہوں پر اس کو استعمال متفرق, جیسے ٹوپی ہے, اب ٹوپی پوری ریشم کی نہیں ہے, اس کے اوپر ریشم تھوڑا تھوڑا لگا ہے لیکن اتنا زیادہ لگا دیا کہ دیکھنے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ریشم ہی کی ٹوپی ہے. یہ مغرق کام جس کے اوپر کیا گیا ہے تو اس کا پہننا بھی منع ہو جاتا ہے, یہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے. صحیح. تو اب اگر مصنوعی ریشم ہے تو پھر اصلاً اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے, اگر اصلی ریشم ہے تو اس کی مقدار دیکھی جائے گی. مقدار اگر حد مغرق تک پہنچتی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے, اگر اس سے کم ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن ہمارے زمانے میں عمومی طور پر جو ریشم ملتا ہے یہ اصلی ریشم نہیں ہوتا بلکہ یہ مصنوعی ریشم ہی ہوتا ہے. صحیح, ماشاءاللہ. دوسرا سوال تھا دیا جلانے کے بارے میں. ہاں, دیا جلانے کے بارے میں. گھروں کے اندر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر یا اور اولیاء کرام کے نام پر دیا جلایا جاتا ہے. تو محض دیا جلانا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. محض دیا جلانا کہ دیا جلانے کے اندر کوئی بھی ایسی چیز, ایک وہ ہے کہ جہاں پر دیا جلانے کا کوئی جدا گانا مقصد موجود ہو. جیسے پرانے زمانے کے اندر گھروں کے اندر تاریکی ہوتی تھی, اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے دیا جلایا جاتا ہے. اگر اس طرح کا کوئی مقصد روشنی کا حصول مقصود ہے تو پھر تو دیا جلانے کی اجازت ہے. لیکن ہمارے زمانے میں کہ جہاں پر جو ہے وہ لائٹ ویسے موجود ہے اور دیا جلانے کا مقصد لائٹ حاصل کرنا نہیں ہوتا, روشنی حاصل کرنا نہیں ہوتا, تو یہ دیا جلانا جو ہے یہ اسراف میں داخل ہے, یہ بہرحال منع ہے. یہ اعلیٰ حضرت الرحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کا فتویٰ تحریر فرمایا. لیکن مفتی صاحب ایک اور ذہن ہوتا ہے نا دیا جلانے والے کہ یہاں پہ اگرچہ واضح ہے کہ سیور بھی جل رہا ہے اور عموماً ایک طاق سا بنایا ہوا ہوتا ہے گھروں کے اندر مخصوص جگہ پر, وہاں یہ رکھا ہوتا ہے, لائٹ تو آن ہوتی ہے, لیکن اس سے مقصود جو ہے وہ تعظیم کہہ لیں اس ولی کے نام کی, جیسا کہ انہوں نے غوث پاک کا ذکر کیا. یہ کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے, تو کیا یہ ان کی نیت یہاں پر درست مانی جائے گی؟ یہاں اس نیت کو درست نہیں مانا جائے گا کیونکہ یہ ان کی تعظیم کی صورت ہے نہیں. اچھا. گھروں کے اندر یہ ایک ہوتا ہے کہ کسی کی قبر ہے, کسی نیک آدمی کی قبر ہے اور اس نیک آدمی کی روح کی تعظیم کے طور پر وہاں پر دیا جلایا گیا. اب وہاں پر راہگیروں کو فائدہ بھی ہے, دور سے گزرنے والے متوجہ بھی ہوتے ہیں کہ یار یہ کسی نیک آدمی کی قبر ہے تبھی یہاں پر دیا جل رہا ہے. تو جہاں پر اس طرح کے اچھے مقاصد موجود ہیں وہاں پر جو ہے اس دیا جلانے کا فائدہ سمجھ آتا ہے اور وہاں دیا جلانے کی اجازت بھی ہے, جیسے اولیاء کرام کے مزارات پر ہوتی ہے. لیکن اس سے اور اسی کے اوپر اعلیٰ حضرت الرحمٰ کا ایک رسالہ ہے بریق المنار فی شموع المزار, یا سم تھنگ کوئی اور شاید ورڈ ہوگا, لیکن بریق المنار فی شموع المزار کے نام سے ہے. وہ رسالہ ہی اس کے اوپر ہے کہ جو اولیاء کرام کے مزارات پر چراغاں کیا جاتا ہے وہ چراغاں کرنا جائز ہے. اعلیٰ حضرت الرحمٰ کا رسالہ ہے اور اسی کے اوپر رسالہ امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریر فرمایا, اور وہ رسالہ یعنی امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ علامہ شامی سے بھی پہلے گزرے ہیں. جی. اور یہ اکابر اولیاء کرام میں سے بھی ہیں اور اکابر علماء و فقہا میں سے بھی ہیں. اور ان کی بھی تقریباً 150 کے قریب کتابیں ہیں, بڑی بڑی ضخیم کتابیں بھی ہیں. تعبیر کے بھی بڑے ماہر تھے. ہاں, یہ ماشاءاللہ یہ صاحب ولایت اور صاحب روحانیت بزرگوں میں سے ہیں, تو یہ کئی شعبوں میں ماہر ہیں. تو انہوں نے بھی اس کے اوپر تحریر فرمایا ہے. اولیاء کرام کی تعظیم کے طور پر جو چراغاں کیا جاتا ہے اس کے اندر اصلاً حرج نہیں بلکہ یہ درست ہے, اور قرآن پاک کی آیات سے بھی استدلال کیا ہے. تو عمومی طور پر جو گھروں کے اندر دیا جلایا جاتا ہے یہ درست نہیں, یہ غلط ہے, یہ اسراف ہے, منع ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. اور جو اولیاء کرام کے مزارات پر دیا جلایا جاتا ہے اس میں حرج نہیں ہے, وہاں پر تعظیم کا محل ہے, مقام ہے, وہ اجازت ہے. ماشاءاللہ, بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے جواب سنا. تو جو حکم شرعی ہے اس کے مطابق عمل کریں اور اسی میں برکت ہے اور اسی میں انشاءاللہ اولیاء کرام کا فیض بھی ملے گا. اسی میں ایک اور چیز عرض کروں گا, تعظیم کے نام پر بعض اوقات جو ہے بالکل ہی خلاف شرع اور حرام کام بھی ہوتے ہیں. کچھ مثالیں ہو جائیں. اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے کہ اولیاء کے ناموں سے منسوب تصویریں
گھروں کے اندر لگانا، دکان کے اندر لگانا، یہ میرے پیر صاحب کی تصویر ہے، یہ غوث پاک کی تصویر ہے، یہ داتا صاحب کی تصویر ہے، شیر پر بٹھایا ہوتا ہے اس طرح کی مختلف یعنی وہ خیالاتی کرامتیں بنا کر تو شیر پر بٹھایا، یا اس طرح کی بہت ساری تصویریں. یہ جو اولیاء کرام کی تصویریں ہیں ان کا تعظیم کے طور پر گھروں میں لگانا یا دکانوں پہ لگانا شدید ترین حرام ہے. یعنی مطلقاً کسی بھی آدمی کی تصویر جو ہے دیوار پر آویزہ کرنا بر وجہ اعزاز جس کو کہتے ہیں، تعظیم کے طور پہ لٹکانا جو ہے یہ حرام ہے. لیکن اولیاء کرام کی تصویریں لگانا اس کی حرمت انتہائی شدید ہے، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت رحمہ نے بیان فرمایا کہ اس کی حرمت ایسی قطعی ہے کہ قریب ہے کہ اس کی حرمت ضروریات دین میں سے ہو. اللہ اکبر. یعنی ضروریات دین میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی قطعی حرمت کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے. اللہ. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو لوگ تھے، آدم علیہ السلام کے بعد تو سارے مسلمان چلتے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. اب لوگوں کے اندر شرک کیسے پیدا ہوا؟ وہ شرک پیدا اس طرح ہوا تھا کہ جب قوم کے نیک لوگ فوت ہوئے تو اب وہ بڑے ان کی محبت میں روتے تھے، فراق تھا ان کے دلوں میں، غم تھا. تو شیطان ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، تو وہ طریقہ اختیار کرو تو تمہارے جو ہے نا وہ ولی بھی راضی ہو جائیں گے، اولیاء کرام بھی راضی ہوں گے، اور تمہارا دل بھی خوش ہو جائے گا. تو اس نے ان کی تصویریں بنائی، تصویریں بنا کے ان کے سامنے لگا دی. اب وہ نماز پہلے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے، نماز پڑھتے سامنے تصویر بھی ہوتی تو یہ ہوتا کہ تصویر کی وجہ سے ذرا خشوع و خضوع میں بھی اضافہ ہو جاتا کہ یار اولیاء کرام کیسی نماز پڑھتے ہوں گے. اس طرح کے تصورات شیطان نے پہلے پیدا کیے. لیکن جب زمانہ گزرتا گیا تو زمانے گزرنے کے ساتھ شیطان جہالت میں بھی اضافہ کرتا ہے، لوگوں کی جہالت میں اضافہ ہوتا بھی ہے. اب بڑھتے بڑھتے لوگوں نے اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. اب پہلے تعظیمی سجدہ شروع کیا ہوگا، لیکن بڑھتے بڑھتے پھر ان کو خدا بنا کے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو دنیا کے اندر جو شرک کی ابتدا ہوئی وہ انہی صالحین اور اولیاء کرام کی تصویریں آویزاں کرنے سے ہوئی. اس لیے اس کی حرمت جو ہے وہ عام تصویروں کی بنسبت نہایت ہی شدید ہے. تو ان تصویروں کو آویزاں کرنا اس نیت سے کہ اس سے برکت حاصل ہوگی، اس سے برکت حاصل نہیں ہوگی بلکہ اس سے لعنت برسے گی. کیونکہ حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس گھر کے اندر تصویر یا کتا یا جنوبی ہے، جنابت والا آدمی ہے جس پہ غسل فرض ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے، دروازے کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا تھا اس کے اوپر تصویریں تھیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس تشریف لے گئے اور چہرہ مبارک کے اوپر غضب کے اظہار تھے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ پردے کے اوپر تصویر لٹکی ہوئی ہے. تو یہ تصویریں لٹکانے والا معاملہ جو ہے یہ بڑا شدید ہے. اور اس میں کوئی کسی ولی کی تصویر کی یا ان سے بھی مقدس انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تصویروں کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ایون کہ اگر واقعی کسی کے پاس کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر بھی ہو اس کو بھی آویزہ کرنا حرام ہے. خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو خانہ کعبہ کے اندر مشرکوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویریں بنائی ہوئی تھی. اور معاذ اللہ ایسی تصویریں بنائی تھی کہ ان کے ہاتھ میں وہ جوئے کے تیر وغیرہ بھی جو ہے وہ پکڑائے ہوئے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے تصویریں یہاں پر بنا کر لگائیں. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ تصویریں مٹاؤ. کن کی تصویریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یعنی جلیل القدر پیغمبروں میں سے، عظیم المرتبت رسولوں میں سے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں مٹانے کا فرمایا. پھر جب صحابہ کرام نے مٹائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو تھوڑا سا نشان باقی تھا. سرکار نے فرمایا مجھے آب زمزم دو. سرکار نے کپڑا آب زمزم میں بھگویا اور اپنے دست مبارک سے جو بچے ہوئے نشانات تھے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کے، ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹایا. تو یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی یوں لگانے کی اجازت نہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر یہ فرما رہے تو بقیہ پھر کسی کی تصویر لگانے کی کیا اجازت ہوگی؟ تو کسی کی تعظیم کی جائے، اولیاء کرام کی تعظیم یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے. اولیاء کرام کے صدقے میں ہم تک دین پہنچا ہے اور ہم دنیا کے اندر دین پھیلا ہے، اور ان کی برکتیں آج بھی ہمارے شامل حال ہیں. ان سے ہم استمداد کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی قبروں پر جا کر ان سے جو ہے وہ التجا کرتے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں.
اللہ ताला उनकी बरकतें अता फरमाता है। जो उनकी बरकतें हैं वो सारी की सारी अपनी जगह, लेकिन जो कुरान और हदीस ने हुदूद बयान फरमा दी है उनके अंदर रहते हुए उनकी ताज़ीम की जाएगी। तो लिहाजा ये जो चराग जलाना है ये भी इसराफ के अंदर ये भी मना, लेकिन इसका मर्तबा थोड़ा सा कम। तस्वीरों का मामला जो है ये निहायत शदीद है। तो अब अपने सगे पीर की तस्वीर है या पीराने पीर की तस्वीर है या उनसे भी ऊपर किसी पीर की तस्वीर है, किसी की भी तस्वीर लगाने की इजाज़त नहीं। ये हराम हराम और शदीद हराम। आपने बहुत ही प्यारे मदनी फूल इरशाद फरमाया, और नाजरीन में से एक तादाद होगी, हो सकता है इस वक्त हमारे साथ बैठे हों कि जिनके अपने घरों में ये तस्वीर मौजूद हों। बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर बड़ी वजाहत के साथ आपने सुना, मुफ्ती साहब ने कितनी वजाहत के साथ हुक्म शरई बयान किया। तो अगर हम में से किसी के घर में इस वक्त मौजूद है तो फ़ौरन से बेशतर उनको हटा दीजिए और जो हुक्म शरीयत है उस पर अमल कीजिए। और ये भी आपने सुना कि औलिया कराम की बरकत जो है वो शरीयत की इताअत की सूरत ही में मिलेगी। उससे हटकर अगर करने जाएंगे तो जो अहकामात आपने सुने, अल्लाह ताला हमें शरीयत मुतहरा का इल्म अता फ़रमाए और उसके मुताबिक जो है वो ताज़ीम और दीगर मामलात भी तमाम के तमाम करने की तौफीक अता फ़रमाए। बढ़ते हैं अगली कॉल्स की तरफ, सुनते हैं कि आप हमसे क्या सवालात कर रहे हैं। जी सुनाइए। ये हमारा मसला ये है कि हमारे दोस्त हैं तो वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट में ये खंजीर और शराब वगैरह का भी काम है, सारा मिक्स ही है। फॉरेनर लोग आते हैं हॉलीडे पे और वो खाते हैं। तो ये पूछना चाह रहे थे कि हम रोजे रख सकते हैं आया इस जगह पे और यहाँ काम कर सकते हैं या नहीं, यही हमारा मसला था। हाँ जनाब, ज़रूर आपके मसले का जवाब लेंगे। एक और कॉल भी दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब, आपके सवाल है कि ये जो नोटे बेचते हैं ईद में, तो इनके क्या हुक्म है, इन पे बेच सकते हैं या नहीं, और औरतों के इत्तिकाफ के बारे में आप बता दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। 2 सवालात आपने किए, एक और कॉल भी दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नबी शहजाद बात कर रहा हूँ। मुझे ये पता करना है कि अगर आपने किसी को रकम दी भी है तो क्या उस पे ज़कात होगी? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, 3 कॉलर थे लेकिन सवालात जो है वो 4-5 हैं। पहला सवाल था जी, शराब। रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जिस रेस्टोरेंट के अंदर फॉरेनर्स आते हैं और उनको शराब और खिंजीर पेश की जाती है जी, तो ऐसी जगह पर काम करना कि जिसमें ख़ुद शराब पेश करनी पड़े, अगरचे काफिर को हो, या उसको खिंजीर का गोश्त पेश करना पड़े, तो इस काम करने की इजाज़त नहीं है। अगर ये काम नहीं है, यानी एक है कि उस जगह पर ये काम होते हैं लेकिन ये जो एम्प्लॉई है, जो मुलाजिम है, सर्व नहीं इसके करता। कामों के अंदर ये दाखिल नहीं। इसके कामों के अंदर सिर्फ हलाल फूड सर्व करना है, या इसके कामों के अंदर हलाल फूड पकाना है, या इसके कामों में कोई और दूसरा ऐसा सफाई करना है। सही। तो अब इन सूरतों के अंदर इसके लिए वहाँ पर काम करना हलाल होगा, जबकि उसका ताल्लुक़ शराब या खिंजीर के साथ नहीं है। और अगर इसको ये वहाँ पर वेटर हैं जैसे, या इनको जो है ये खिंजीर शराब की सप्लाई लेने जाना होता है, लाना होता है, तो इस सूरत के अंदर ये मना है। हदीस मुबारक के अंदर फरमाया गया कि शराब पीने वाला, पिलाने वाला, शराब बेचने वाला, ख़रीदने वाला, शराब बनाने वाला, निचोड़ने वाला, शराब उठाने वाला जो उसको सप्लाई करता है, और जिस तक वो शराब उठा कर ले जाई जाए, इन सब के ऊपर अल्लाह की लानत है। अल्लाह। लिहाजा गैर मुस्लिम को शराब पेश की जाए या मुसलमान को शराब पेश की जाए, दोनों सूरतों के अंदर इजाज़त नहीं है, दोनों सूरतों के अंदर मना है। सही। और दूसरा जो इनका सवाल था कि वहाँ पर रोज़ा रखना, तो रोज़ा रखने का इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। हम किसी जगह पर कोई आदमी है और वहाँ पर उस होटल के अंदर हराम चीज़ें भी पेश की जाती हैं, लेकिन ये अगर हलाल से जाकर रोज़ा रखता है तो बेहतर तो ये है कि ऐसी जगह जाने से बचा जाए। सही। क्योंकि जहाँ पर शराब नोशी चल रही है और खिंजीर खोरी चल रही है, वहाँ अल्लाह की लानत बरसती है। सही। इसलिए ऐसी जगह पर जाने से एहतराज़ किया जाए। लेकिन अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, वक्त कम है, यहीं पर अब ये जा सकता है, इसके अलावा कोई और जगह नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में ये हलाल के साथ अगर सहरी करता है या इफ्तारी करता है तो इसके लिए इजाज़त है, ये गुनाहगार नहीं होगा। हाँ, इसके लिए इतना ज़रूर है कि अपने दिल के अंदर उसको बुरा जाने, क्योंकि ये हर मुसलमान का फरीज़ा है कि अगर मुसलमान बुराई को देखे, जहाँ पर वो उसे
اپنے ہاتھ سے منع کر سکتا ہے وہاں پر اس کو ہاتھ سے منع کرے. جہاں ہاتھ سے منع نہیں کر سکتا، جیسے ہاتھ سے منع کرنا عام طور پہ حکمران ہی زیادہ کر سکتے ہیں یا صاحب اقتدار کر سکتا ہے، تو زبان سے منع کرے. زبان سے منع کرنے کا مطلب ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. سمجھا سکتا ہے تو سمجھائے. اور جہاں پر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو وہاں پر دل کے اندر برا جاننا چاہیے. اور فرمایا گیا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو سب سے کمزور درجہ ایمان کا ہے وہ بھی کسی کے پاس نہ ہو. صحیح. یعنی کسی بھی کلچر میں، کسی معاشرے سوسائٹی کے اندر ایسا گھل مل نہیں جانا چاہیے کہ آدمی برائی کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ دے اور مطلقاً لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے. نہیں، ہماری شریعت نے ہمیں یہ فرمایا کہ برائی کا ختم کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جہاں نہ کر سکے وہاں اس کو دل میں برا جاننا مسلمان کی ذمہ داری ہے. لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا یہ مسلمان کا کام نہیں. ٹھیک. تو یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنے کی. صحیح. دوسری کال کے اندر جو سوال کیا وہ تھا نوٹ بیچنا. جی، عید جو قریب ہے. عید کے قریب جیسے عام طور پہ آج کل شروع بھی ہو گئے، نوٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے. تو دیکھیں اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ قانونی طور پر جو نوٹوں کی گڈیاں ہیں جی ان کے بیچنے کی اجازت نہیں ہوتی. قانونی طور پہ عموماً یہی ہے، بینک سے ڈائریکٹ جا کے نوٹ کی گڈی لے سکتے ہیں. جیسے آج کل قانون ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ کیا نام ہے آئی ڈی کی ایک کاپی جو ہے وہ جمع کروائیں اور آپ کو جو ہے اس کے اوپر یہ 10 اور 20 والی جو ہے نا وہ ایک گڈی مل آپشن جائے. ہے. یہ ابھی چند دن پہلے اخبار میں آیا ہوا تھا. صحیح. تو بینک سے ڈائریکٹلی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو قانونی طور پہ ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے. قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی خرید و فروخت کا کاروبار نہ کیا جائے. صحیح. اور ان کا سوال تو ان کا دوسرا سوال تھا عورت کے اعتکاف کے بارے میں. جی جی. عورت کے لیے اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں. صحیح. لیکن عورتوں کے اعتکاف کے اندر کچھ مسائل میں فرق ہے. ہمارے زمانے کے اعتبار سے چونکہ مسجدوں کے اندر عورتوں کا اعتکاف کرنا جو ہے وہ تقریباً متروک ہے اور اس کے مفاسد جو ہے وہ ہر ایک پر واضح ہیں. ٹھیک. تو لہذا مسجدوں کے اندر جن مسجدوں میں لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں عورتیں وہاں تو اعتکاف نہیں کریں گی، وہ تو ان کے اوپر سختی سے منع ہے. ٹھیک ہے. اپنے گھروں کے اندر یہ اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن گھر میں اعتکاف کرنے کے لیے عورت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ ہو جو نماز کے لیے مخصوص ہو. نماز کے لیے مخصوص جگہ ہوگی تو یہ اس جگہ کو اپنے لیے اعتکاف گاہ بنا سکتی ہے. اسے مسجد بیت کہتے ہیں. اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر کوئی نماز کے لیے جگہ متعین نہیں کی ہوئی، جہاں دل کرتا ہے نماز پڑھ لیتے، کبھی ڈرائنگ روم میں، کبھی بیڈ روم میں، کبھی کامن میں، کبھی سین میں، کبھی برآمدے میں، تو مسجد بیت اگر متعین نہیں ہے تو پھر وہاں پر اس گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. لہذا یا تو کسی اسلامی بہن کے گھر میں پہلے سے اعتکاف گاہ موجود ہو تو یہ وہاں اعتکاف کریں، اور اگر پہلے سے جو ہے وہ اس کے گھر میں مسجد بیت نماز کے لیے مخصوص جگہ نہیں ہے تو جب اعتکاف کرنا چاہیں تو پھر اپنے کسی بھی کمرے کا کچھ مخصوص حصہ وہ جو ہے وہ نماز کے لیے متعین کر دیں کہ اس کو پاک و صاف رکھا جائے گا، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے گا، یہاں پر جو ہے وہ نماز وغیرہ پڑھی جائے گی. اب اس حصے کو اگر متعین کر دیتے ہیں تو اب اس کے بعد وہاں پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ جو عام مسجد ہے اس میں جا کر اعتکاف نہیں کریں گی، گھر میں اعتکاف کریں گی. اور گھر میں اعتکاف تب ہو سکتا ہے کہ جب مسجد بیت گھر کے اندر مخصوص جگہ موجود. تو اس جگہ کا بھی عورت کے لیے وہی حکم ہوگا جیسا کہ مرد کے لیے مسجد کا حکم ہے. اور اس کے اوپر جملہ احکام وہی لاگو ہو جائیں گے جو مسجد کے ہوتے ہیں. جملہ احکام اعتکاف کے اعتبار سے جو بنتے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر لاگو ہو جائیں گے. یعنی مسجد عام مسجد وقف ہوتی ہے تو جگہ وقف تو نہیں ہوگی، لیکن اس جو مسجد اعتکاف جو اعتکاف گاہ عورت نے گھر میں بنا لی ہے اس پر احکام یوں لاگو ہوں گے. اگر یہ وہاں سے بلا ضرورت باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اگر یہ اس دوران جو ہے اس کے جو ہے وہ ماہواری کے ایام آ گئے تو فوری طور پر اعتکاف چھوڑ کر یہ اس جگہ سے باہر آ جائے، کیونکہ اب چونکہ اعتکاف میں تھی نا تو اب یہ عام روٹین والی جگہ نہیں ہے. لہذا اب فوری طور پہ وہاں سے باہر آنا ضروری ہے. اور اس جگہ سے بلا ضرورت یہ باہر نہیں نکلے گی، اپنی ضروریات کے لیے جائے گی تو ضرورت پوری ہونے پر جس کی شرعاً باہر نکلنے کی اجازت ہے وہ ضرورت پوری ہونے پر فوری طور پہ دوبارہ اسی اعتکاف گاہ کے اندر واپس بھی جائے گی. تو یہ ان احکام کے اندر جو ہے یہ اس کے اوپر وہی احکامات ہوں گے. جزاک اللہ خیر. زکوٰۃ سے متعلق بھی قرض کے اوپر زکوٰۃ، کہ کسی کو رقم دی ہوئی ہے اور اس رقم کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں نے کسی کو 50,000 روپیہ قرض دیا، اب وہ میرے پاس تو ہے نہیں،
कर्ज खा मुझे कब वापस देगा मुझे पता नहीं, हो सकता है मुझे कल दे दे, हो सकता है मुझे साल के बाद दे। तो ये रकम कि जो किसी को कर्ज दी हुई है इसके ऊपर भी ज़कात लाजिम होती है, ठीक है, क्योंकि मिल्कियत तो है मेरी वो, बिल्कुल, और ज़कात जो है वो तो मेरी मिल्कियत के ऊपर लाजिम होनी है। सही। तो जब जो रकम दूसरों को कर्ज दी हुई है वो मेरी मिल्कियत में दाखिल है तो उसके ऊपर ज़कात भी लाजिम होगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जब साल पूरा हो जाता है, साल पूरा होने के ऊपर ज़कात की अदायगी लाजिम हो जाती है। अब जो रकम तो मेरे पास मौजूद है, मेरे बैंक के अंदर है, मेरे घर में कैश प्राइस रखे हुए हैं, सोना चांदी रखा हुआ, उसकी ज़कात तो मैं फौरी तौर पे अदा करूंगा। लेकिन जो मैंने किसी को कर्ज दिया हुआ है उस कर्ज के बारे में हुक्म शरई ये है कि उस पर ज़कात तो लाजिम होगी, सही, लेकिन उसकी अदायगी अभी फौरी ज़रूरी नहीं है। कि जैसे 50,000 रुपये है तो 50,000 रुपये के ऊपर ज़कात लाजिम होगी, तकरीबन जो है वो 1250 रुपये, ठीक है, ठीक है ना, 1250 रुपये ज़कात 50,000 के ऊपर लाजिम है। अब ये 1250 रुपये जो ज़कात देनी है ये अभी देना मेरे ऊपर लाजिम नहीं है, बल्कि ये होगा कि जो शरई निसाब है उस निसाब का 5वां हिस्सा जब वसूल हो जाए तो उसकी ज़कात देना लाजिम हो जाता है। जैसे निसाब है बिल फ़र्ज 50,000 रुपये, 50 नहीं है ज़्यादा, मिसाल के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ, 50,000 रुपये निसाब है, तो 50,000 का 5वां हिस्सा बना 10,000 रुपये, ठीक है। जब मेरा मकरूस मुझे 10,000 रुपये दे देगा तो इस 10,000 की मैं ज़कात अदा कर दूंगा, सही। जब वो मजीद 10,000 दे देगा तो मैं उस 10,000 की मजीद ज़कात अदा कर साथ दे देगा। और तो अगर मुझे इकट्ठे वो 50,000 रुपये अदा कर दे तो फिर मैं इकट्ठी उसकी ज़कात अदा कर दूंगा। तो ये जो 5वां हिस्सा होता है इसकी वसूली पर जो है वो दारोमदार होता है कि मकरूस मिकदारे निसाब का 5वां हिस्सा जब अदा कर दे तो उतने हिस्से की ज़कात देना लाजिम हो जाएगा, सही। लेकिन इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा सबसे बेहतर सूरत इसमें, यानी बेहतर सूरत ये है कि आदमी अगर कर्ज की रकम बहुत ज़्यादा नहीं कि उसकी अदायगी मुश्किल हो तो आदमी उसकी ज़कात भी दे दे, सही। क्योंकि जैसे 1 लाख रुपया किसी पे कर्ज है तो ज़कात कितनी बनी, 2,500 रुपये, सही। 2,500 रुपये ज़कात देना कोई ऐसा नहीं है कि वो लाख आएगा तो ही 2,500 ये दे सकता है, ये दे देगा तो ये बरी ज़िम्मा हो जाएगा फ़र्ज की अदायगी से। लिहाजा अब उसको वो थोड़े थोड़े करके मिल रहे हैं या उसको इकट्ठे मिल रहे हैं, वो जैसा भी है इसको बाद में उसका हिसाब रखने की टेंशन नहीं होगी, सही। तो लिहाजा इकट्ठी ही ज़कात दे देना, अगरचे कर्ज की रकम ना मिली हो, ये बेहतर है कि आदमी एक फ़र्ज की अदायगी से बरी ज़िम्मा हो जाए। मुफ्ती साहब, इसी से मिलता जुलता ही एक सूरत बनती है कमेटी की। लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कमेटी जो है वो डाली हुई होती है लोगों ने, मिसाल 30 अक़सात हैं, अभी मेरा नंबर जो है वो 25वां है, अब जो मैं कमेटी के मद में दे चुका हूँ तो उसको क्या शुमार किया जाएगा ज़कात में? कमेटी का हुक्म जो है ये इसमें थोड़ी सी तफसील के साथ बयान करने की हाजत है। देखिए कमेटी जो है बेआईनी ये कर्ज है, अच्छा, ठीक। मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये की कमेटी है, ठीक है, और हर महीने 1,000 रुपया देना है, ठीक है। हर महीने 1,000 रुपया देना है और 50,000 की कमेटी है तो इसका मतलब कि 50 मेंबर्स उसके अंदर शामिल, सही। अब होगा क्या कि ये जो मैं किस्तें दे, अभी मेरी कमेटी निकली नहीं और मैं किस्तें दे रहा हूँ, 4,000 रुपया दिया, 1,000 रुपया दिया, 1,000 रुपया दिया, मेरी कमेटी जाकर निकली 40वीं, ठीक है। ये 40वीं कमेटी तक या BC तक, BC भी कहते हैं कमेटी भी कहते हैं, 40वीं BC कमेटी तक जो मैंने रकम दी ये मैंने दूसरों को कर्ज दिया, ठीक है। जो मैंने दूसरों को कर्ज दिया उसके ऊपर ज़कात है, जो अभी हमने मसला डिस्कस किया, बिल्कुल, कि जो कर्ज दूसरे को दिया जाए उसके ऊपर ज़कात है। जब भी साल पूरा होता है और हम पर ज़कात लाजिम होती है तो हमने BC की जितनी किस्तें अदा कर दी होती हैं उनको शुमार करें, ठीक है। हमें पता है कि हमने 8 किस्तें अदा की थी, मेरे ऊपर मिसाल के तौर पर रमज़ान में ज़कात फ़र्ज हुई और रमज़ान तक का मैंने हिसाब लगाया तो मैं 8 किस्तें दे चुका हूँ, इसका मतलब है कि 8,000 रुपया मेरा दूसरों पे कर्ज भी है, बिल्कुल, तो मेरे ऊपर इस 8,000 की भी ज़कात लाज़िम, इसको भी मैं हिसाब में। अब अगला साल आ गया, अभी मेरी BC फिर नहीं निकली, ठीक है, लेकिन मैं 8 की जगह 20,000 दे चुका हूँ, 8,000 ये और 12,000 मैं ऊपर हर महीने के दे चुका हूँ, मैं 20,000 दे चुका हूँ तो मेरे 20,000 रुपये दूसरों पे कर्ज हैं, सही। अगले साल फिर मेरी BC नहीं निकली लेकिन मैं हर महीने किस्त दे रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरे साल मैं 32,000 रुपये दूसरों को दे चुका हूँ तो मेरा दूसरों पर 32,000 रुपये का कर्जा है, सही। तो मैं हर साल इस कर्ज की रकम का जो है वो हिसाब लगाऊंगा कि ये मेरा दूसरों पर कर्ज है और इसकी मैं ज़कात अदा करूंगा, ठीक है। ये सीधा साइज। अब इसमें थोड़ी सा एक जो है ना वो एक और फ़र्क होता है, लेकिन उस तरफ जाएंगे तो पेचीदा हो जाएगा कि
اس رقم کی جو زکوٰۃ ہے یہ منہا کی جاتی ہے. صحیح. یعنی اس 8,000 کی جو زکوٰۃ ہے اس کو بھی منہا کریں گے, پھر اگلے سال 20,000 کی زکوٰۃ جو بنتی ہے اس کو منہا کریں گے. یہ تھوڑا سا اور پرٹیکولر جس کی صورت ہے وہ پوچھ لے. یہ تو ہو گیا جو ہم نے کمیٹی جمع کروائی, وہ قرض جمع کروایا اور اس کے اوپر ہم نے زکوٰۃ دینی. دوسرا ہے کہ میری BC پہلے نکل آئی, مثال کے طور پہ میری پہلی BC نکل آئی اور یہ ہے 50,000 روپے کی. صحیح. میں نے دیا 1,000 روپے, ٹھیک ہے, مجھے ملے 50,000 روپے. 49,000 روپے میرے نہیں ہیں بالکل, تو میں 49,000 کا دوسروں کا مقروض ہوں. اس کا عکس ہو گیا, اس کا الٹ ہو گیا. اگلے سال میں 13,000 دے چکا ہوں لیکن میں 50,000 لے چکا ہوں, تو اب میرے 50,000 میں سے 13,000 نکال دیں. صحیح. تو گویا 37,000 روپے کا میں ابھی مقروض ہوں. اب میں جو زکوٰۃ ادا کروں گا اس میں جو میرے اوپر قرضہ ہوگا اس قرضے کو میں اپنی تمام رقم سے جو میرا نصاب جو میرے پاس اماؤنٹ ہے میں اسے منہا کروں گا, مائنس کروں گا. میں نے زکوٰۃ دینی تھی 1,00,000 روپے کی, یا میرے پاس تھے 2,00,000 روپے, یہ 37,000 روپے میرے اوپر قرضہ ہے. صحیح. تو اب یہ جو 37,000 میرے اوپر قرض ہے تو میں 2,00,000 میں سے یہ 37,000 روپے نکال دوں گا. ٹھیک ہے. جو باقی رقم بچے گی میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا. صحیح. تو یہ آسان حساب ہے کہ کمیٹی کو خالصتاً قرض شمار کیا جائے. صحیح. کمیٹی وصول کرنے سے پہلے جتنی قسطیں ادا کی ہیں یہ ہم نے دوسروں کو قرض دیا. ٹھیک ہے. اور کمیٹی جو ہم نے وصول کر لی تو اب وصول کرنے کے بعد جتنی ہمیں ادا کرنی ہے وہ ہمارے اوپر قرض ہے. صحیح. تو جو مائنس پلس کرنا ہے وہ ان دونوں کو سامنے رکھ کے کرنی ہے. ماشاءاللہ, بہت بہت شاندار مفتی صاحب, بہت شکریہ. بہت سے ناظرین کو امید ہے کہ یہ اس کی رہنمائی مل گئی ہوگی. مزید کالز کی جانب بڑھتے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور سے بول رہا ہوں, محمد توقیر اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پہ بلکہ اکثریت میں ایسا ہوتا ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ موبائل وغیرہ میں ٹیونز وغیرہ رکھتے ہیں, گانے والے ٹیونز رکھتے ہیں, سانگ رکھتے ہیں, یا ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں جو نازیبا بھی ہوتی ہیں. تو آیا کہ وہ اگر موبائل پاس ہو اور وہ آن ہو یا بند ہو, اس بند ہونے کی صورت میں یا آن ہونے کی صورت میں وہ نماز ہو سکتی ہے اس میں, یا موبائل کو علیحدہ ہی رکھنا پڑے گا, یا موبائل میں سے, یعنی کہ یہ ان چیزوں سے نماز کا کوئی مطلب کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. آمین. جی مفتی صاحب, ڈیجیٹل مسئلہ ہے یہ بہت. ایک بار مسئلہ یہ ہے, پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ موبائل کے اندر گانے اور موسیقی, باجے یا کوئی بھی ناجائز فلم, ڈرامہ, یہ ساری چیزیں رکھنا یہ فی نفسی ہی ناجائز. ٹھیک ہے. کیونکہ ان سب کا تعلق ہے بے حیائی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور فحاشی کے ساتھ. شریعت کی نگاہ میں یہ فحاشی ہے, اگرچہ بہت سارے بیچارے جو ہے نا وہ فحاشی پتہ نہیں کس چیز کو کہتے ہیں, لیکن یہ شریعت کی نگاہ کے اندر یہ بے حیائی کے اندر داخل ہے اور یہ بے حیائی کی ناجائز حدود میں داخل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس حالت کے اندر نماز ہو جائے گی یا نہیں. تو ایک تو ہے کہ کسی کے موبائل کے اندر یہ چیزیں ہیں اور اس نے نماز شروع کی اور نماز کے دوران موسیقی بجی نہیں ہے, کوئی میوزیکل ٹیون بجی نہیں ہے, یا اس کے موبائل کے اندر جو بھی فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, کچھ بھی ہے وہ چل نہیں رہا, تو اس صورت کے اندر تو بہرحال اصلاً ہی نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے. وہ ان چیزوں کو رکھنے کی وجہ سے جدا گانا گناہگار ہے, وہ جدا گانا گناہگار ہے, لیکن نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی. دوسری صورت ہے کہ نماز کے اندر یہ چیزیں بجیں. اب نماز کے اندر موسیقی بجنے کی صورت میں, میوزیکل ٹیون بجنے کی صورت میں افعال نماز کے اوپر تو بہرحال کوئی اثر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ چیزیں بجیں گی تو بہرحال یہ گناہگار ہوگا کہ اسی کے فعل کی وجہ سے وہ چیز بجی ہے. صحیح. یہ ان کی وجہ سے گناہگار ہوگا, تو گویا یہ اللہ کی بارگاہ میں افضل ترین عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہے اور اس دوران یہ گناہگار ہو رہا ہے. اور بعض صورتوں میں اپنے ساتھ یہ دوسروں کو بھی یا گناہگار کر رہا ہے یا ڈسٹرب کر رہا ہے. شدت بڑھ جائے گی, مسجد ہو گئی جیسے جماعت میں. ان چیزوں سے لازمی طور پر احتراز کیا جائے. یعنی یہ کیا خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو اسی حالت میں موت آ جائے, جیسے بہت سارے لوگ ہیں اب گاڑی چلا رہے ہیں تو میوزک لگا ہوا گاڑی کے اندر ہے یا موبائل ہے, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو کان کے اندر جو ہے نا وہ ہینڈ فری لگا ہوا, گانے سنتے ہوئے جا رہے ہوتے, اور ٹھیک اسی وقت میں خدا نہ خواستہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور مر جائیں, تو کس حال میں مرے؟ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے مرے, اور گانے باجے سنتے ہوئے مرے, کانوں کو حرام میں ملوث کرتے ہوئے مرے, اور بیعینی ہی حالت گناہ کے اندر یہ مرے.
اب آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان کو بخشے، ورنہ جو انہوں نے حرکت کی ہے بہرحال وہ تو انتہائی سنگین ہے کہ موت اس حالت میں آ رہی ہے کہ جو حالت اس آدمی کی گناہ کی ہے، تو گناہ کی حالت میں موت آنا یہ بڑی شدید چیز ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر بنیادی طور پہ تو فرمایا گیا کہ کفر پر موت نہ، اسلام پر موت، ایمان پر، وہاں اصل یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی سے اگر تھوڑا سا سمجھتے ہوئے ہم یہ کہیں تو کیا یہ نہیں ہے کہ تمہیں موت آئے اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ہو، صحیح، نہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہو۔ ہمیں ترغیب کس بات کی ہے کہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا موت کے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی نعت شریف سنتے ہوئے کسی کو موت آتی ہے، عام حالت، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے نہیں، عام حالت میں، تو اس کو موت آئی اس حال میں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا تھا، سن رہا تھا، لیکن یہ ایک ایسی موت ہے کہ جو آدمی کو اس حال میں موت آ رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں مشغول تھا، اس میں مبتلا تھا، جیسے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بہرحال ان کی مغفرت فرمائے جو مسلمان ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں تقریباً 40 سے زیادہ لوگ رمضان کے مہینے میں شراب پینے کی وجہ سے مرے تھے، زہریلی شراب پی تھی، ناقص شراب پی تھی اور وہ مرے تھے۔ رمضان کا مہینہ، شراب پی اور وہ شراب ان کے پیٹوں کے اندر ہے اور ان کو اس حالت کے اندر موت آئی۔ کتنی یعنی ظاہراً بدبختی کی اور بد نصیبی کی موت ہے کہ اس حالت کے اندر موت آ رہی ہے۔ یہ کیا روزہ رکھنے والے ہوں گے یا کیا یہ دوسرے نیک اعمال کرنے والے ہوں گے جو رمضان کے تقدس کو یوں تباہ و برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے کہ شراب پی کر مر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ گانے باجے کی ٹیونز یا موسیقی وغیرہ جو ہے اس کے اوپر بھی اسی طور پہ نظر کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اسی حالت میں موت آ جائے تو کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارا انجام جو ہے وہ بہتر فرمائے، ایسی موت آئے کہ لوگ رش کریں، نہ یہ کہ لوگ کہیں کہ جیسا کہ ابھی تذکرہ ہو ہی رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بہتریاں عطا فرمائے، بھلائیاں عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ایسی ہی پیاری پیاری باتیں، شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھنے کا اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملتا رہے گا، موقع بھی نصیب ہوگا، اچھے ماحول کی اچھی برکتیں ہوں گی، انشاءاللہ عز و جل آپ پر ضرور ظاہر ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔